بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم نے آپ کے ساتھ اچانک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائیں جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بہار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا شدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف بھی 2 گنا دی جاتی ہے اور اجر بھی 2 گنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے کہ جو اسے ڈانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کرو۔ جزاک اللہ۔